شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 27ویں ماہ مبارک رمضان، ہر دن کی طرح چند مطالبے خدا کی بارگاہ میں اس مختصر سے دعا میں۔ پہلا مطالبہ، بار الہ آج کے دن مجھے شب قدر کی فضیلت عطا فرما۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید آج کی شب قدر ہو، چونکہ شب قدر معین رات نہیں ہے، سال میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن احتمال قوی وہ شبۂ قدر جن کے بارے میں کہا گیا، لیکن آج کی رات کا بھی احتمال ہے کہ شب قدر ہو، تو انسان کوشش کرے کہ آج کی رات بھی مناجات، ذکر الہی، دعا اور استغفار میں گزارے۔ لیکن اگر یہ احتمال کہ آج شب قدر نہیں ہے، کسی بنیاد پر انسان شب قدر کو درک نہ کر سکا، تو روایت کہتی ہے کہ اللہ نے شب قدر کا بدل قرار دیا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو بجا لانے کے بعد انسان شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا عمل، نماز عشاء کو باجماعت پڑھنا۔ روایت کہتی ہے کہ جو انسان نماز عشاء کو ہمیشہ باجماعت پڑھے گا، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے شب قدر کو درک کیا ہو۔ دوسرا عمل، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت۔ روایت، جو انسان ماہ رمضان میں 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے گا، گویا اس کو شب قدر کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تیسرا عمل، سورہ انا انزلناہ کی تلاوت۔ جو انسان 1000 مرتبہ سورہ قدر، سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے گا، اس کو شب قدر کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ وہ فضیلت جو شب قدر میں ہے، ان اعمال کو بجا لانے کے بعد انسان ان فضیلتوں کو حاصل کر سکتا ہے، جس کا مطالبہ آج کے پہلے فقرے میں کیا جاتا ہے، خدایا شب قدر کی فضیلتیں مجھے عطا کر۔ پہلا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ، خدایا میرے امور کو آسان کر دے، میری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ وہ چیزیں، وہ اذکار، وہ کام جو انسان کی مشکلات کو، انسان کی الجھنوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی مشکلات کے مجدار سے نکل کر آسانیوں کی وادیوں میں قدم رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ غافر کی آیت نمبر 44 کی تلاوت۔ جب انسان مشکلات میں گرفتار ہو، جب شدائد اور سختیوں کے حالات میں ہو، تو اس آیت کی تلاوت کرے، سورہ غافر آیت 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ خدایا میں نے اپنے امور تیرے حوالے کر دیے، تو اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ انسان جتنا اس آیت کی تلاوت کرے گا، اس کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، مشکلات اس کی ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ دوسرا ایک ذکر ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے، کتابوں میں منقول ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان جتنا اس ذکر کو کرے گا، اس کی مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔ 4 وہ چیزیں ہیں جو جناب یعقوب نے جناب یوسف سے نصیحت کی تھی، کہا تھا بیٹا جب مشکلات میں شکار ہونا تو ان 4 چیزوں کو نہ بھولنا۔ پہلی چیز، لا تنس اللہ علی کل حال، میرے لال کبھی خدا کو فراموش نہ کرنا، کسی بھی حالت میں خدا کو نہ بھولنا۔ ذکر خدا، یاد خدا، یہ انسان کو مشکلات کی حل ہے۔ ذکر خدا حلال مشکلات ہے۔ انسان جب خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، اور جب خدا بندے کو یاد کرتا ہے تو اس کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دوسری نصیحت جناب یعقوب کی جناب یوسف سے، لا تنسانی، یوسف میرے لال مجھے کبھی نہ بھولنا۔ ماں باپ کی دعا حلال مشکلات ہے اولاد کے حق میں۔ جب بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو ماں باپ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تیسری نصیحت جناب یوسف کے لیے جناب یعقوب کی، خدا سے مدد۔ جناب یعقوب کہتے ہیں جب بھی مشکل میں گرفتار ہو تو خدا سے مدد مانگو۔ اذا استشکلت علیک الامور فاستعن باللہ، جب مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ، جب شدائد میں ہو، جب سخت حالات میں ہو، تو خدا سے مدد مانگو۔ اگر اس کی مدد شامل حال ہو گئی، مشکلات، گردش حالات یکسر آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ چوتھی نصیحت جناب یعقوب کہتے ہیں میرے لال، اکثر من قولک، زیادہ تر یہ جملہ کہو۔ کیا ہے جملہ؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا ہمارے لیے کافی ہے
اور وہ ہمارا بہترین سرپرست اور مددگار ہے۔ یہ ذکر، یہ جملہ انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کل ملا کر 6 چیزیں ہیں، 6 ذکر ہیں جو انسان کو مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ بار الہ آج کے دن میری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، دوسرا مطالبہ۔ تیسرا مطالبہ وقبل معاذیری، بار الہ میرے عذر کو قبول کر۔ انسان اپنا عذر توبہ استغفار کے ذریعے اس ماہ مبارک رمضان میں قبول کروا سکتا ہے۔ چوتھا مطالبہ بار الہ وحط عنی الذنب والوزر، خدایا میرے گناہ کے بوجھ کو میرے کاندھوں سے ہلکا کر دے۔ ماہ رمضان ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ان ظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، روزے دارو تمہاری کمر، تمہارے کاندھے تمہارے گناہوں کی بوجھ سے جھک چکے ہیں، فخففوها عنها بطول سجودکم، ان کو ہلکا کرو۔ گناہوں کہ ہلکا کرنے کا، کاندھوں کو اور کمر گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا جو سبب پیغمبر نے بتایا ہے، فخففوا عنها بطول سجودکم، ہلکا کرو اپنی کمر کو، اپنے کاندھوں کو، بطول سجودکم، طولانی سجدوں کے ذریعے۔ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ذکر اور مناجات اور استغفار اور گریہ وزاری اور ریاضت اور بندگی کا مہینہ ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے کاندھوں سے ہلکا کر دیا جائے تو اس کا بہترین راہ حل طولانی سجدے، پیغمبر کی زبانی۔ جب انسان طولانی سجدہ کرتا ہے، سجدے میں ذکر خدا کرتا ہے، تو خدا اس کے کاندھوں کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر دیتا ہے۔ اے وہ معبود جو اپنے بندوں پر، اپنے صالح بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔